أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فلما ذهبوا به واجمعوا، پھر جب اسے لے چلے اور سب نے مل کر ٹھان لیا کہ اسے غیر آباد میں گہرے کنویں کی تہ میں پھینک دیں، ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ یقیناً وقت آ رہا ہے کہ تو انہیں اس ماجرا کی خبر اس حال میں دے گا کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں۔ وجاءوا اباهم عشاء يبكون، اور عشاء کے وقت وہ سب کے سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچ گئے۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا یوسف، اور کہنے لگے کہ اے ابو جان، ہم تو آپس میں دوڑ میں لگ گئے اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے سامان کے پاس چھوڑ دیا، پس اسے بھیڑیا کھا گیا۔ آپ تو ہماری بات نہیں مانیں گے اگرچہ ہم بالکل سچے ہی ہوں۔ وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، یوسف علیہ السلام کے کرتے کو جھوٹ موٹ کے خون سے خون آلود بھی کر لائے تھے، خون سے لت پت کر لائے تھے۔ باپ نے کہا یوں نہیں، بلکہ تم نے اپنے دل ہی سے ایک بات بنا لی ہے، بس صبر ہی بہتر ہے، اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد کی طلب ہے۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 15، 16، 17، 18۔ گزشتہ کل کے درس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ یوسف کے بھائیوں نے اپنے باپ سے اجازت مانگی تھی کہ آپ ہمارے بھائی یوسف کو ہمارے ساتھ چھوڑ دیجئے، ہمارے ساتھ کھیلیں گے کودیں گے، ہم لوگ کام کریں گے، کھیلیں گے کودیں گے، کھائیں گے پئیں گے، عیش کریں گے۔ اب دیکھیے، لے جانے کی اجازت مانگی تھی، اب اجازت دیا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، پھر جب اسے لے چلے اور سب نے مل کر ٹھان لیا کہ اسے غیر آباد گہرے کنویں کی تہ میں پھینک دے، ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ یقیناً وہ وقت آ رہا ہے کہ تم انہیں اس ماجرا کی خبر اس حال میں دے گا کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں۔ قرآن کریم کی نہایت اختصار کے ساتھ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب اپنے سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق انہوں نے یوسف علیہ السلام کے کنویں میں پھینک دیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تسلی اور حوصلے کے لیے وحی کی۔ جانتے ہیں کنویں میں بھی گرایا تو اتنا ظلم کیا یوسف علیہ السلام پر ان کے بھائیوں نے، جب کنویں میں گرایا گیا تو رسی پکڑ لیا، بھائی کو پکڑ لیا، تو جیسی بھائی کو پکڑا تو بھائیوں نے مارا۔ پھر جب بھائیوں کو چھوڑ دیا تو پھر جب رسی کو پکڑ کے کنویں کی دیوار کو پکڑ کے کوشش کی کہ ہم باہر کو جائیں، وہاں پر بھی مارا۔ آخر میں جب وہ رسی پکڑ کے جب نیچے گئی، جب آدھا گیا تو ان کے بھائیوں نے رسی کو کاٹ دیا، یوسف علیہ السلام نیچے گر گئے۔ تو جب پھینک دیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تسلی اور حوصلے کے لیے وحی کی، فوراً وحی نازل ہوئی۔ کیا وحی نازل ہوئی؟ یہی آیت وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، وہ لوگ تو ساتھ میں لے گئے، کنویں کی تہ میں ڈال دیے۔ اب اس آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تسلی دے رہا ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ اے یوسف گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے ساتھ تیرا اللہ ہے، اور وہ وقت آ رہا ہے کہ تو انہیں یعنی اپنے بھائیوں کو اس ماجرا کی خبر اس حال میں تو دے گا
کہ وہ جانتے ہی نہ ہو۔ اور وہی ہوا کہ تسلی اور حوصلے کے لیے وہی کی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اے یوسف گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم تیری حفاظت ہی نہیں کریں گے بلکہ ایسے بلند مقام پر فائز کریں گے کہ یہ بھائی بھیک مانگتے ہوئے تیرے پیروں کے نیچے گڑ گڑاتے ہوئے آئیں گے، تیری خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اور وہی ہوا، اور پھر تو انہیں بتائے گا کہ تم نے اپنے ایک بھائی کے ساتھ اس طرح کا سنگ دلانا اور معاملہ کیا تھا جسے سن کر وہ حیران اور پشیمان ہو جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت اگرچہ بچے تھے، لیکن جو بچے نبوت سے سرفراز ہونے والے ہوں ان پر بچپن میں بھی وحی آ جاتی ہے۔ تو خالی یوسف علیہ السلام پر نہیں، اس سے پہلے بھی عیسیٰ علیہ السلام بچپن ہی میں وحی نازل ہوئی، اور اس کے بعد حضرت یحییٰ اس کے اوپر بھی بچپن ہی میں وحی نازل ہوئی تھی۔ تو جب نبوت سے سرفراز ہونے والے ہوں تو ایسے لوگوں پر بچپن ہی پر وحی آ جاتی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا یوسف۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تم گھبراؤ نہیں، وقت آئے گا کہ وہ تمہارے بھائی تمہارے پیروں کے نیچے آ کر گڑ گڑا کر معافی بھیک مانگتے ہوئے آئیں گے۔ وہی ہوا، کہنے لگا ابو جان ہم تو آپس میں دوڑ میں لگ گئے اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے سامان کے پاس چھوڑ دیا، بس اسے بھیڑیا کھا گیا، آپ تو ہماری بات نہیں مانیں گے اگرچہ ہم بالکل سچے ہی ہوں۔ یعنی اگر ہم آپ کے نزدیک ثقہ اور اہل صدق ہوتے، یعنی اہل سچے ہوتے، تب بھی یوسف علیہ السلام کے معاملے میں آپ ہماری بات کی تصدیق نہ کرتے، اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا یہ یوسف کو چھوڑ کر کے جو اور بھائی ہیں یہ چال چل رہے ہیں، اب تو ویسے ہی ہماری حیثیت متہم اور مشکوک افراد کی سی ہے، اب آپ کس طرح ہماری بات کی تصدیق کر لیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، یوسف علیہ السلام کے کرتے کو جھوٹ موٹ کے خون سے لت پت کر لائے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک بکری کا بچہ ذبح کر لیا، کون؟ یوسف کے بھائیوں نے، اور بکری کا بچہ ذبح کر کے یوسف علیہ السلام کی کرتے کو خون میں لت پت کر لی، یعنی خون میں خون ملا دیا، لت پت کر لی، اور یہ بھول گئے کہ بھیڑیا اگر یوسف علیہ السلام کو کھاتا تو قمیص کو بھی پھٹنا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کسی بچہ کو کوئی جانور کھائے گا تو قمیص بھی اس کا پھٹا رہے گا، لیکن یعقوب علیہ السلام نے دیکھ کر پہچان لیے کہ اگر بھیڑیا نے کھایا تو یوسف علیہ السلام کا کرتا تو ویسے کہ ویسے ہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے یہ سب بنایا ہے۔ تو قمیص ثابت کی ثابت ہی تھی، جس کو دیکھ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب اور فراست نبوت سے اندازہ لگا کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یہ واقعہ اس طرح پیش نہیں آیا جو تم بیان کر رہے ہو، بلکہ تم نے اپنے دلوں سے ہی یہ بات بنا لی ہے، تاہم چونکہ جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس کی تفصیل سے بے خبر تھے، اس کو نہیں معلوم تھا، اس لیے اس نے کہا کہ سوائے صبر کے کوئی چارہ اور نہیں ہے، اور اللہ کی مدد کے علاوہ کوئی سہارا نہ تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، کہ پس صبر ہی بہتر ہے اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد کی طلب ہے۔ تمہاری باتوں پر تو یقین نہیں ہے، اب جو ہو چکا تھا، اب کوئی فائدہ نہیں ہے، اب سوائے صبر کے اور کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اللہ کے سوا کوئی سہارا نہ تھا۔ منافقین نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی تو انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افہام و ارشاد کے جواب میں فرمایا تھا واللہ لا اجد لی ولا بکم ولا لکم مثلا الا ابا یوسف فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے، اور حدیث بہت لمبی ہے، حدیث دیکھ سکتے ہیں، حدیث نمبر 4141 4141 کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جب حضرت عائشہ کی ہار گم ہو گئی تھی تو حضرت عائشہ پر بھی لوگوں نے تہمت لگائی تھی،
اور تہمت لگانے والا کون تھا جانتے ہیں؟ یہ منافقین کے سردار حضرت عبداللہ بن ابی بن سلول، انہوں نے ہی تہمت لگائی تھی اور حضرت عائشہ کے اوپر تہمت لگائی تھی۔ تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں اپنے اور آپ لوگوں کے لیے وہی مثال پاتی ہوں۔ کون؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کی قسم میں اپنے اور آپ لوگوں کے لیے وہی مثال پاتی ہوں جس سے یوسف علیہ السلام کے باپ یعقوب علیہ السلام کو سابقہ پیش آیا تھا اور انہوں نے فصبر جمیل کہہ کر کے صبر کا راستہ اختیار کیا تھا۔ مطلب یہ ہے حضرت عائشہ پر تہمت لگا دی، اب حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ بالکل ایسے ہی ہے جس طریقے سے یوسف علیہ السلام کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو سابقہ پیش آیا تھا، یعنی تو اب اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا فصبر جمیل، اب صبر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ بھی کہا کہ میں بھی اب صبر کروں گی، صبر کا ہی پھل اللہ تعالیٰ دے گا، یعنی میرے لیے بھی اب سوائے صبر کے کوئی چارہ نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا آج کے درس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ بھائیوں نے یوسف کو لے گیا اور لے جاتے ہی جیسے ہی باپ کا سایہ جیسے ہی وہ اوجھل ہو گئی اور وہ ٹھان دی کہ ہم اس کو کنویں میں پھینک دیں گے، پھینک دیا، لیکن اللہ نے وحی نازل کی اور یوسف علیہ السلام کو تسلی دی کہ تم گھبراؤ نہیں، تمہارے ساتھ اللہ ہے، تمہاری حفاظت اللہ کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد اس کے کرتے کو بکری کا بچہ ذبح کر کے خون میں لت پت کر لائے تھے۔ یعقوب علیہ السلام جان گئے کہ واقعی یہ انہوں نے جو ہے بھیڑیا نے نہیں کھایا، یہ ہمارے بیٹوں نے سب باتیں بنا لی ہے، اگر بھیڑیا کھا لیتا تو ان کا کرتا پھٹا ہوتا، لیکن کرتا صحیح سالم تھا۔ تو اس طریقے سے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ ایک کرتوت اور یہ انجام دیا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا آگے انشاءاللہ کل کے درس میں سنیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور